بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں عملی طور پر تم سے دوستی کا ثبوت دینے کے لیے تمہارے باقی دشمنوں کا راستہ روک رہی ہوں۔ وہ لوگ اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جگہ جگہ موت کے جال میں الجھ کر فنا ہو جائیں گے یا پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر ایک چیخ سن کر چپ ہو گئی۔ سرچنگ ٹیم کا سراغر سا نائلون کی رسی کے پھندے سے الجھ کر ایک درخت کی بلندی تک چیختا ہوا گیا تھا، پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جہاں سے گزرتے ہوئے عمارت کی طرف جا رہے تھے وہاں خطرے سے آگاہ کرنے والی تختی نظر نہیں آئی۔ وہ تختی ان کے قریب ہی تھی لیکن تاریکی میں آگے بڑھنے کے باعث وہ اندازہ نہ کر سکے کہ کتنی دور آگے ہیں۔ ایک شخص نے برف پر لیٹ کر درخت کی بلندی کی سمت ٹارچ روشن کی۔ انہیں بہت بلندی پر وہ مردہ سراغر سا لٹکتا ہوا اور جلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹیٹی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ وہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھوں سے نکل کر بلندی سے گرتی ہوئی نیچے برف پر آ گئیں۔ ان کے لیے ٹیٹی جیسا ہتھیار ضروری نہیں تھا، وہ سب پوری طرح مسلح تھے، لیکن موبائل فون ایک ہی تھا۔ وہ سراغر سانوں کے پاس رہتا تھا۔ باقی تین کرائے کے قاتل اس کی رہنمائی میں وہاں تک آئے تھے۔ فون برف پر آ گرا تھا، اس میں سے بزر کی آواز ابھر رہی تھی۔ ایک نے کہا، میڈم رومی ہم سے رابطہ کر رہی ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ فون ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے ذریعے میڈم سے رہنمائی حاصل کر کے عمارت تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ فون سے مسلسل بزر کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں نے ایک قاتل کو بے اختیار ادھر دوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ دوڑتا ہوا فون کے پاس گیا، پھر ایک چیخ مار کر گر پڑا، برف میں ذرا دنستے ہوئے تڑپنے لگا۔ اس کا ایک پیر فولادی شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ تیسرے نے کہا، ہم پارس کو مارنے آئے تھے، اس کے سائے تک بھی نہ پہنچ سکے لیکن ہم اس کے سائے میں سانس لے رہے ہیں، ہماری بھی سانسیں کسی بھی وقت پوری ہو سکتی ہیں۔ چوتھے نے کہا، جب ہماری اور طیارے میں آنے والی ٹیم اسے نہ مار سکیں تو ہم دونوں اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم دونوں نہیں، تین ہیں۔ تیسرا فولادی شکنجے میں تڑپ رہا ہے، وہ زندہ ہے، اسے کیسے بچایا جائے؟ اسے ایسے بچایا جا سکتا ہے۔ ایک نے شکنجے میں تڑپنے والے کو گولی مار دی، پھر کہا، ہم بچانے جاتے تو بے موت مارے جاتے، اب تو واپسی میں ہی بچت ہے۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے تیسرے ساتھی کو گولی مار دی، وہاں سے دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف جانے لگا۔ میں اس کے راستے میں کھڑا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنا موبائل فون دے کر کہا، یہ فون تمہارے کام آئے گا، یہاں ہر طرف موت ہے، جاؤ یہاں سے بھاگو۔ وہ میرا موبائل فون لے کر دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر میں آیا، پھر اس میں سوار ہو کر فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ طیارے میں 7 اور ہیلی کاپٹر میں 4 آئے تھے، آپ اندازہ لگائیں 10 مارے گئے ہیں، صرف میں رہ گیا ہوں۔ اس انتظار میں ہوں کہ وہ موت بن کر مجھ تک پہنچے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب میں یہاں 1 منٹ نہیں رہوں گا۔ یہ کہتے اس نے فون کو آف کر کے ہیلی کاپٹر سے باہر پھینک دیا، انجن کو سٹارٹ کیا۔ گردش کرتے ہوئے پنکھے کی آواز رومی بریٹن سن رہی تھی، پھر اس پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹر کی آواز دور ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ وہ آواز معدوم ہو گئی۔ اس عمارت میں رومی بریٹن اور اس کے تہہ خانے میں پیری بریٹن خاموش بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا وہ ہیلی کاپٹر واپس آ سکتا ہے۔ میں نے برف پر پڑے ہوئے اپنے موبائل فون کو اٹھا لیا، پھر عمارت کی طرف جانے لگا۔ برف میں پاؤں دنس رہے تھے۔ میں پہنچ گیا جہاں 3 کرائے کے قاتل مردہ پڑے تھے اور سراغر ساں درخت کی بلندی پر مردہ لٹک رہے تھے۔ میں نے پینسل ٹارچ کی روشنی سے دائیں بائیں دیکھا، وہاں ایک تختی نظر آئی۔ میں نے قریب جا کر پڑھا، اس پر وہی تاکیدی فقرہ لکھا ہوا تھا، خبردار اس سے آگے سے گزرنا منع ہے۔ اس تختی پر نمبر 30 لکھا ہوا تھا۔ رومی کے خیالات بتانے لگے کہ 30 نمبر کی تختی سے آگے بڑھ کر کہاں دائیں اور کہاں بائیں مڑنا ہے، کہاں موت ہے اور کہاں زندگی کی ضمانت ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چور خیالات میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد انٹرکام کے ذریعے بولی، پیری اب وہ ہیلی کاپٹر واپس نہیں آئے گا، جتنے لوگ یہاں آئے تھے وہ سب مردہ پڑے ہیں، اب تم تہہ خانے سے
سے چلے آؤ۔ پیری بریٹن کی آواز سنائی دی، کیا تمہاری عقل گھاس کھانے چلی گئی ہے؟ یہ کیوں بول رہی ہو کہ پارس اس عمارت کے باہر کہیں موجود ہے، وہ یہاں آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے اپنے دشمنوں کا انجام دیکھا ہے کہ میری رہنمائی کے بغیر آتا ہے، موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ رومی، اس سے بھی آگے سوچا کرو، اس کے پاس ڈیٹیکٹو آلات ہو سکتے ہیں، وہ ان آلات کے ذریعے آہنی شکنجوں اور بارودی سرنگوں کا سراغ لگا سکتا ہے۔ میری ذہانت کہتی ہے کہ اسے بابا صاحب کے ادارے سے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کا سہارا بھی مل رہا ہے، اور وہ خیال خوانی کرنے والا تمہارے دماغ میں آ سکتا ہے، تمہارے چور خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے۔ رومی نے سہم کر کہا، تم مجھے ڈرا رہے ہو اور مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر خود تہہ خانے میں محفوظ ہو گئے ہو، پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلا لو۔ تم جانتی ہو کہ تم سے پہلے بھی میری جو بیویاں تھیں وہ بھی تہہ خانے کا راستہ نہیں جانتی تھی، اور نہ میں کسی کو یہاں لایا کرتا تھا۔ تم نے بھی آج تک اس تہہ خانے کو نہیں دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھو گی۔ پیری، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے خطرات سے بچانا تمہارا فرض نہیں ہے؟ میں تمہیں بچانے کے لیے یہاں چھپا ہوا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس تہہ خانے میں کیسے کیسے آلات ہیں۔ میں یہاں سے بھی تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں اور کسی بھی بڑے خطرے کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس عمارت میں داخل ہونے والے کو مرنے پر مجبور یا یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ تم خود کو تنہا نہ سمجھو، وہاں اطمینان سے رہو، چھت کی چاروں سرچ لائٹس کو آن کرو۔ اگر وہ کسی طرح چھپ کر آنا چاہے گا تو میں اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھ لوں گا۔ رومی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس عمارت کے چاروں طرف 4 عدد سرچ لائٹس دائیں سے بائیں گھومنے لگیں، دور تک روشنی جاتی رہی۔ اس روشنی میں کوئی برف پر لیٹ کر رینگتا ہوا آتا تب بھی دیکھ لیا جاتا، لیکن انہوں نے سرچ لائٹس آن کرنے میں دیر کی تھی۔ میں اس وقت تک عمارت کے ایک نیم تاریک برآمدے میں پہنچ گیا تھا۔ رومی کے خیالات نے بتایا کہ جنریٹر آن کرنے کے بعد کم سے کم روشنی کی جاتی ہے۔ عمارت کے اندر جہاں رہنا ہوتا تھا یا جہاں سے گزرنا ہوتا تھا وہاں کی لائٹس آن کر کے واپسی میں بجھا دی جاتی تھیں۔ کچن اور بیڈ روم میں کبھی گیس لائٹ اور کبھی لالٹین روشن رکھی جاتی تھیں تاکہ جنریٹر پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ خطرہ محسوس کرتے وقت سرچ لائٹس اور الیکٹرانک آلات استعمال کیے جاتے تھے۔ میرے لیے یہ معلومات ضروری تھیں۔ جب وہ جنریٹر خرید کر لایا گیا تھا تو 8 برس تک اس کی کارکردگی ٹھیک رہی تھی، پھر اس میں کبھی کبھی خرابی پیدا ہونے لگی۔ پیری بریٹن ایک اچھا مکینک تھا، اس کی خرابیاں دور کر لیا کرتا تھا، وہ جنریٹر پھر کام کرنے لگتا تھا۔ میں برآمدے کے نیم تاریکی میں کھڑا رومی کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس عمارت کے گراؤنڈ فلور پر گیراج کے پاس وہ بہت بڑا جنریٹر تھا اور میں قریب ہی اس کی آواز سن رہا تھا۔ اگر اس میں اچانک خرابی پیدا ہو جاتی تو اس کی مرمت کرنے کے لیے پیری بریٹن کو تہہ خانے سے باہر اس جنریٹر روم میں آنا پڑتا۔ رومی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس کی خرابی پیری بریٹن ہی دور کر سکتا تھا۔ میں نیم تاریکی میں رہنے کی کوشش کرتے ہوئے جنریٹر روم میں آیا۔ اتنا تو سمجھتا تھا کہ پیری بریٹن کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ٹی وی ہوں گے، تب بھی اسے چینل بدل بدل کر دیکھنا پڑے گا کہ میں عمارت کے باہر کس سمت سے آ رہا ہوں، اور وہ عمارت اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندر ایک ایک حصے کو دیکھنے کے لیے بھی بار بار چینل کو بدلنے کی ضرورت پڑتی رہتی۔ فی الحال ان کے خیال میں عمارت کے باہر تھا، اس لیے اسکرین پر باہر کے ہر حصے کو دیکھا جا رہا تھا۔ میں نے جنریٹر روم میں پہنچتے ہی مین سوئچ آف کر دیا۔ یک بار کی جنریٹر کا شور تھم گیا اور ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ پیری بریٹن انٹرکام کو استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ انٹرکام جنریٹر سے منسلک تھا۔ رومی اچانک تاریکی سے سہم گئی تھی۔ اس نے موبائل کے ذریعے پیری سے کہا، جنریٹر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، مجھے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے، پلیز فوراً آ کر اس کی خرابی دور کرو۔ وہ بولا، کیروسین لیمپ جلاؤ، مجھے ذرا سمجھنے دو کہ جنریٹر میں خرابی پیدا ہوئی ہے یا پیدا کی گئی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ پارس جنریٹر روم تک آ سکتا ہے جبکہ کوئی عمارت کے باہر 2 کلومیٹر دور تک قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا؟ پھر تم اسکرین پر سرچ لائٹس کی روشنی میں دیکھتے رہے ہو، کیا وہ تمہیں نظر آیا تھا؟ پلیز مجھے حالات کو سمجھنے دو۔ میں چینل بدل بدل کر عمارت کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر ایسے حصوں سے بھی گزر کر آ سکتا ہے جہاں کے چینل بدل کر میں دوسرے حصوں میں سے اسے تلاش کر رہا تھا۔ میں ان کی گفتگو کے دوران میں
اس کرائے کے قاتل کے پاس پہنچ گیا جو ہیلی کاپٹر لے جا رہا تھا۔ وہ تقریباً پون گھنٹے تک پرواز کرتا رہا تھا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ افغانستان کی اسی سرحدی چوکی کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں میں نے بلندی سے پوشیوان کی لاش پھینکی تھی۔ وہ کرائے کا قاتل میری مرضی کے مطابق ہیلی کاپٹر کو اور بلندی پر لے گیا، پھر اس نے اچانک انجن کو بند کر دیا، پنکھے کی گردش تھم گئی، وہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے تیر کی طرح آتا ہوا سرحدی چوکی کے پاس گرا۔ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی روشنی دور تک گئی اور وہاں کے مسلح گارڈز دور تک بھاگتے چلے گئے۔ میں نے دماغی طور پر واپس آ کر رومی کے خیالات پڑھے۔ وہ ایک کے بعد دوسرا کیروسین لیمپ روشن کر رہی تھی۔ احتیاطاً ایک ٹارچ اور پستول بھی لے لیا تھا۔ پیری برٹن نے اس سے کہا تھا کہ وہ ٹارچ اور پستول لے کر جنریٹر روم میں جائے اور یقین کرے کہ وہاں اندر یا باہر پارس موجود نہیں ہے۔ رومی جس طرح اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی، اس سے مجھے شبہ ہوا جیسے وہ سحر زدہ ہو اور کسی اعتراض کے بغیر اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہتی ہو۔ میرے مقابلے میں آنے والے 10 افراد وہاں مارے گئے تھے۔ وہ خوف زدہ تھی، اس کے باوجود ٹارچ اور پستول لے کر پیری برٹن کی ہدایت کے مطابق جنریٹر روم کی طرف آ رہی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ اس پر تنظیمی عمل کیا گیا ہو اور یہ عمل کرنے والا پیری برٹن ہو۔ میرے شبے کو اس طرح بھی تقویت مل رہی تھی کہ دن رات اس کے ساتھ رہنے والی کو تہہ خانے کے چور دروازے کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ضد کی تھی کہ وہ کبھی اسے تہہ خانے میں لے جائے یا اسے تہہ خانے کا کوئی راز بتائے۔ اس نے جس حال میں اسے رکھا تھا وہ اسی حال میں کوئی سوال کیے بغیر یا کوئی اعتراض کیے بغیر وہاں زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اس حد تک سمجھ لیا کہ عالمی سطح کا مجرم اپنے اندر غیر معمولی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے۔ مجھے اس عمارت میں کچھ روز رہنا ہوگا۔ وہ ٹارچ روشن کرتی ہوئی جنریٹر روم میں آئی۔ میں اس کے دماغ پر حاوی تھا اور اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ جنریٹر روم میں ہر طرف تلاش کرنے کے بعد باہر آئی، پھر موبائل کے ذریعے برٹن سے رابطہ کیا۔ اس بار وہ میری مرضی کے مطابق بولی، جنریٹر روم کے دروازے پر ہوں، اندر اچھی طرح دیکھ رہی ہوں، کوئی نہیں ہے، لیکن دروازے کے پاس آتے ہی میں نے ایسی آواز سنی ہے جیسے کوئی دوڑتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہو اور کوئی آواز نہیں ہے۔ میں ٹارچ کی روشنی میں دور تک دیکھ رہی ہوں۔ پیری برٹن نے کہا، ٹارچ بجھا کر 10-15 منٹ تک کھڑی رہو، پوری توجہ سے کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرتی رہو۔ میں نے رومی کی باتوں سے پیری برٹن کے دل میں شبہ پیدا کیا تھا کہ وہاں کوئی ہے اور اسے جنریٹر کی مرمت کے لیے تہہ خانے سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ رومی اس کی ہدایت کے مطابق وہاں کھڑی رہی۔ میں اس کے قریب سے گزر کر عمارت کے اندر گیا۔ چونکہ میں اس کے دماغ پر حاوی تھا، اس لیے نہ مجھے دیکھ سکی اور نہ میرے قدموں کی آہٹ سن سکی۔ میں نے اندر آ کر ایک کیروسین لیمپ کو اٹھا لیا اور کچن میں آ کر کیروسین چولہا جلا کر کچھ کھانے کی چیزیں کھانے کے دوران چولہے پر گرما گرم کافی تیار کی۔ پھر کافی کے ساتھ کیروسین لیمپ اٹھا کر بڑے سے ڈرائنگ روم میں آ کر شولوں کے قریب ایزی چیئر میں بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ میں رومی سے غافل نہیں تھا، اس کے دماغ میں جھانک رہا تھا۔ وہ پیری برٹن کی ہدایت کے مطابق عمارت کے دوسرے حصوں میں مجھے تلاش کرتی ہوئی اوپری منزل کی طرف چلی گئی۔ میں اس دوران میں پیٹ بھر کر کھانے کے بعد کافی پی رہا تھا اور آتش دان کی گرمی سے لطف اٹھا رہا تھا۔ پیری برٹن کے لیے بہت زیادہ تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ یقیناً امریکی اکابرین سے رابطہ کیا ہوگا، یہ معلوم کرنا ضروری تھا پیری برٹن کی حفاظت کے لیے آئندہ کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پہلے میں نے معلوم کیا کہ رومی اوپری منزل میں اچھی طرح تلاش کرنے کے بعد گراؤنڈ فلور میری طرف آ رہی ہے۔ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر بڑے سے ڈرائنگ روم میں جانے لگی تو میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بڑے کمرے میں آیا۔ وہاں آتش دان میں سوکھی ہوئی لکڑیاں رکھ کر جلانے کے دوران میں رومی کے دماغ میں بھی جاتا رہا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر ٹھٹک گئی، فوراً موبائل کے ذریعے بولی، پیری یہاں کوئی ہے؟ میں کیروسین لیمپ کارنس پر رکھ کر گئی تھی، اب وہ میز پر ہے اور ایک خالی مگ ہے جس میں تھوڑی سی کافی رہ گئی ہے۔ پیری نے کہا، اگر کافی کا مگ ہے تو کچن میں جا کر دیکھو، وہاں
کافی تیار کی گئی ہوگی۔ پیری تم مجھ جیسی تنہا عورت کو خطرے کا سامنا کرنے کہاں کہاں بھیجتے رہو گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، کچن میں جاؤ، جیسے ہی کوئی نظر آئے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گولی مار دو۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود کچن میں آئی، پھر بولی یہاں کھانے کی کچھ چیزیں یوں بچی ہوئی ہیں جیسے کسی نے کھانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا ہو۔ بس اب کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے، ہماری اس بڑی سی چار دیواری کے اندر پارس پہنچ گیا ہے، اسے آواز دو، اس سے دوستی کرو۔ میں ابھی امریکی فوج کے اعلیٰ افسر سے باتیں کرتا ہوں۔ میں ایک اعلیٰ حاکم کے دماغ میں پہنچ گیا، ان کا طریقہ کار جانتا تھا کہ جب کوئی اہم بات ہوتی تھی تو ان تمام اکابرین کو خفیہ سگنل مل جاتا تھا اور وہ اپنے اس فون کا اسپیکر آن کر دیتے تھے جو فوج کے اعلیٰ افسر سے منسلک رہتے تھے۔ اس اعلیٰ حاکم نے بھی یہی کیا تھا اور فوج کے اعلیٰ افسر سے ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ دوسری طرف سے پیری بریٹن کی آواز سنائی دی، وہ پریشان ہو کر بولا میں بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں، آپ نے کس قسم کے کرائے کے قاتلوں کو بھیجا تھا؟ 7 طیارے میں اور 4 ہیلی کاپٹر میں آئے تھے، ان میں سے 10 مارے گئے ہیں اور 11واں ہیلی کاپٹر میں فرار ہو گیا ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا ہمیں فرحاد کے دونوں بیٹوں کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ علی تیمور نے پیرس میں ہماری 2 بڑی خفیہ ایجنسیوں کو بالکل ہی تباہ کر دیا ہے۔ تمہاری طرف آنے والوں میں 11واں شخص فرار ہوا تھا، وہ ہیلی کاپٹر سمیت افغانستان کی سرحدی چوکی پر اس جگہ آ کر گرا ہے جہاں پوشیوان کی لاش کو بلندی سے پھینکا گیا تھا۔ تمہاری طرف آنے والے سب ہی مارے گئے ہیں، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ کیا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں آنے والے ہمارے آدمی مارے گئے ہیں اور انہیں مارنے والا دشمن میرے سر پر سوار ہو گیا ہے، میری عمارت میں گھس آیا ہے، میں تہہ خانے میں چھپا ہوا ہوں، یہاں الیکٹرانک آلات کے ذریعے اس چھپنے والے کو دیکھ کر ایک خفیہ تکنیک سے ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن اس نے جنریٹر میں خرابی پیدا کر دی ہے، میرے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں، میں اس جنریٹر کی مرمت کرنے کے لیے تہہ خانے سے باہر نہیں نکل سکوں گا۔ ہم مطمئن تھے کہ فرحاد مر چکا ہے، لیکن وہ اپنے دونوں بیٹوں کی صورت میں زندہ ہے اور وہ دونوں اپنے باپ سے بھی زیادہ تباہی مچا رہے ہیں۔ فرانس، تاجکستان، ازبکستان اور افغانستان ہر ملک میں ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اگر انہیں نہ روکا گیا تو یہ امریکہ تک پہنچیں گے۔ پلیز آپ ابھی صرف میرا مسئلہ حل کریں، میرے گھر میں گھس آنے والے کو کسی طرح مار ڈالیں یا یہاں سے بھگا دیں۔ ایک طرح سے یہ اچھا ہے کہ وہ تمہاری چار دیواری میں چھپا ہوا ہے، ہم اسے چاروں طرف سے گھیر سکتے ہیں۔ میں چاروں طرف سے گھیرنے والوں کا انجام دیکھ چکا ہوں، آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے فوجی انداز کی لڑائی نہیں لڑی جا سکے گی، وہ گوریلا جنگ لڑتا ہے۔ پلیز آپ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی خدمات حاصل کریں، ہم اس ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی حملہ کرائیں گے اور اس بار گوریلا فائٹرز اور کمانڈو بھیجیں گے۔ ہمارے کمانڈوز خفیہ آلات اور تکنیک سے بارودی سرنگوں اور فولادی شکنجوں کو آسانی سے دریافت کر لیتے ہیں۔ اس وقت تمہاری گھڑی کے مطابق 9:30 بجے ہوں گے۔ ہمارے گوریلے اور کمانڈوز رات کے 3 بجے تک وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی مہربانی ہے، ویسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنے لیے کیسی حفاظتی تدابیر کرتا ہوں۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ امریکہ، فرانس، روس اور جرمنی وغیرہ کے اہم راز دستاویزات کی صورت میں یہاں میرے تہہ خانے میں ہوں گے۔ اگر آپ پارس کو ہلاک کرنے کے لیے میری گھر کی چار دیواری کو کھنڈر بنا دیں گے تو میں بھی پارس کے ساتھ ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر کبھی کھدائی کرنے کے بعد وہ تمام اہم اور خفیہ دستاویزات آپ کو مل جائیں گی تو آپ ایسی رائے قائم کر کے بہت بڑی غلطی کریں گے۔ تم خواہ مخواہ ہم پر شبہ کر رہے ہو، میں آپ کو ایسی کسی غلطی سے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ اس عمارت کو کھنڈر بنایا جائے گا اور میری موت کی اطلاع میرے بھائی تک پہنچے گی تو وہ گھر کا بیدی بن کر آپ کی لنکا ڈھا دے گا۔ بہرحال میں رات 3 بجے تک اس تہہ خانے میں قید رہ کر آپ کے گوریلوں اور کمانڈوز کا انتظار کروں گا۔ وہ اعلانیہ نہیں آئیں گے لیکن موبائل فون کے ذریعے تمہیں ان کی آمد کی اطلاع مل جائے گی۔ پیری بریٹن نے رابطہ ختم کر دیا۔ میں اسی اعلیٰ حاکم کے دماغ میں رہ کر ان کی پلاننگ سننے لگا۔ فوج کے ایک افسر نے کہا ہمیں مہاراج سے کام لینا چاہیے، اس طرح 2 فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مہاراج پیری بریٹن کی بیوی رومی بریٹن کے دماغ سے معلوم کرتا رہے گا کہ پارس اس عمارت میں کب تک رہے گا اور وہاں سے کہاں جانے کا
ارادہ رکھتا ہے اسے تو ہمارے کمانڈوز ہلاک کریں گے۔ مہاراج کمانڈوز کو بتائے گا کہ امپارس اس عمارت کے کس حصے میں چھپتا پھر رہا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مہاراج ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کو بھی آلہ کار بنا کر پیری برٹن کو زخمی کرے گا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرے گا کہ تمام بڑے ممالک کے اہم خفیہ راز اس کے تہہ خانے میں ہیں یا واقعی اس نے ان تمام خفیہ دستاویزات کو اپنے کسی بھائی کے پاس چھپا رکھا ہے۔ ہمیں اس کے بھائی کی پوری ہسٹری معلوم ہو جائے گی۔ صاحب نے اس مشورے کی تائید کی۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے ایک میجر سے کہا، ہمارے چلاک اور مستعد گوریلوں اور کمانڈوز کی ٹیمیں بنا کر ابھی انہیں کرگان کی طرف روانہ کرو۔ انہیں پیری برٹن کی 2 منزلہ عمارت کے بارے میں تمام باتیں تفصیل سے سمجھا دو۔ یہاں سے روانگی میں دیر نہ ہو، انہیں وہاں کے وقت کے مطابق رات کے 3 بجے پہنچنا چاہیے۔ پھر اعلیٰ افسر نے فون کے ذریعے مہاراج کے اعلی کار سے کہا، ہم مہاراج سے ابھی ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں، انہیں اطلاع دو، ہم سب یہاں ان کا منتظر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مہاراج نے ایک جونیئر افسر کی زبان سے کہا، میں یہاں موجود ہوں۔